السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الہدا، ساقی کوثر، شافع معشر، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلی واسطے۔ عزیز بھائیو، عزیز دوستو، قرآن پاک دا چوتھا پارہ سورہ آل عمران، اس سورہ مبارکہ دے اندروں میں دو آیات مبارکہ دی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ مالک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حق ہو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اس مقام ذیشان تے اپنے پیارے گھر بیت اللہ شریف دی عزت، عظمت اور خودی تکریم دا رب العالمین نے شان دا تذکرہ فرمایا، جو کہ رب العالمین نے ایک جدو نظام دنیا دا بنایا ہے تے زمین تے سب تو پہلے جڑا اللہ دا گھر بنے وہ بیت اللہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دی بڑی عظمت، بڑی فضیلت اور بڑا مقام بیان فرمایا ہے، اور ساری دنیا دے مسلمانہ دا قبلہ اول ہے۔ حضور علیہ السلام جدو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو منصب نبوت دے نال نوازیا، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام دے سر تے جدو ختم نبوت دا تاج سجایا، آپ علیہ السلام دی عمر اس ویلے 40 سال سے، اور آپ علیہ السلام دی جڑی شادی ہوئی ہے اس ویلے آپ علیہ السلام دی عمر سی 25 سال۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، سارے کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عمر اس ویلے سی 40 سال۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے حضرت خدیجہ دے اندروں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ وڈا بیٹا اللہ پاک نے عطا فرمایا تے نبی پاک علیہ السلام نے دا نام قاسم رکھا۔ پھر اللہ پاک نے بیٹی تھی، آپ نے دا نام زینب رکھا۔ پھر اللہ نے دوسری بیٹی تھی، نبی پاک نے دا نام حضرت رقیہ رکھا۔
پھر تیسری بیٹی اللہ نے دیتی تو نبی پاک نے دا نام ام کلثوم رکھیا. پھر چوتھی بیٹی اللہ نے دیتی تو نبی پاک علیہ السلام نے دا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رکھیا. اور آخر تے اللہ نے جڑا بیٹا دیتا وہ دا نام نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ رکھیا. اور عبداللہ ہی آپ علیہ السلام دا بیٹا ہے جی کنیت نبی پاک نے طاہر طیب رکھی سی. آپ علیہ السلام نو اللہ نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. نبی پاک علیہ السلام دے آپ دی حیاتی دے اندر ہی سوائے سیدہ فاطمہ تو اس سارے آپ دی اولاد جڑی اللہ نے پیاری ہو گئی. تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب دا شکوہ نہیں کیتا، گلہ نہیں کیتا، بلکہ اللہ پاک دا ہر حال دے اندر او دا شکر کیتا ہے، او دے رضا تے او دے فیصلیاں نو تسلیم کر کے امت نو سبق دیتا ہے کہ دنیا تے سب تو اوکھا ویلا یہ ہوندا ہے کہ کسے باپ دی اولاد نرینہ اولاد وہ دنیا تو چلی جائے تے بندہ صبر دا دامن نہ چھڑے. نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک جڑی ہے نا جس ویلے 35 سال ہوئی نا تو حضور علیہ السلام اس ویلے ان عرب والے نے سوچیا ایک فیصلہ کیتا بیت اللہ شریف نو نویں سروں بنا دئیے. چونکہ پہلے بیت اللہ شریف جڑا یہ تقریباً کوئی 9 ہاتھ یہ دیواراں اونچیاں سن. 9 ہاتھ ادو فٹ تے نہیں ہوندے سن نا، 9 ہاتھ. انہوں نے سوچیا بھی اللہ دا گھر دوبارہ تعمیر کریے. تعمیر کرن دا انہاں جدو فیصلہ کیتا انہاں میٹنگ بلائی. ہے غیر مسلم سن، ہے کافر سن، لیکن اللہ دے گھر دی عزت، اللہ دے گھر دی قدر، بیت اللہ دا احترام اتنا دلی سی. پہلے تے فیصلہ کیتا بھی انہوں آج سرے 9 بڑھائیے، یعنی نویں سرے نو تعمیر کریے. چونکہ بیت اللہ شریف دی تعمیر دے حوالے نال سب تو پہلے بیت اللہ دی تعمیر دے بارے جاندا ہے بھئی فرشتیاں نے دی بنیاد رکھی، پھر آدم علیہ السلام نے رکھی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، پھر قریش مکہ نے رکھی، اور پھر آخر تے ابن زبیر دے دور دے اندر اللہ نے بیت اللہ نو اثر 9 تعمیر فرما. گویا کہ 5 مرتبہ تقریباً بیت اللہ شریف جڑا نا ایدی نویں سروں تعمیر ہوئی. جدو مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف دی تعمیر دا ارادہ کیتا نا، فیصلہ کیتا، انہیں ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے انہوں نے کہا بھی اللہ دے گھر نو نویں سروں بنائیے، سونا گھر بنائیے. تو سارے سوچ پہ گئے، اس فکر ہی پہ گئے بھی اللہ دا گھر بڑا مقدس ہے. بیت اللہ شریف نبی پاک علیہ السلام دا یہ ابتدائی زمانہ ہے، بچپن ہے نا، بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حضرات حضور علیہ السلام دے زمانے انہیں فیصلہ کیتا، میٹنگ بلائی پہ نویں سروں بنائی. ہن سارے سوچی پے نے بھی بیت اللہ شریف جڑا بنیا ہوا پہلے یہ ڈھاوے کون؟ بھائی جڑا یہ ڈھاوے گا تو وہ لگا جائے گا، جنہیں دے لاگے جائے گا نا وہ نہیں بچے گا. یہ بڑے پریشان بھی ڈھائیے کہ ولید بن مغیرہ یہ بابا بزرگ نا بندہ سی نا، انہیں کہا یار گل ہے بھی تسی سارے پریشان ہو، تو میں سوچا کہ میں کھائیے ڈھائی پھرنا. تو میں اتنے میں چڑھاؤ دیوار دے سب تو پہلے میں وہ کدال مار کے نا یہ اکھاڑنا کہ وہ وعدہ گھاٹا ہویا بھی تے پھر میں تو ہونا کھائیے ڈھائی پھرنا. تے جے نہ ہویا تے دا من ہے کہ اللہ دی منشا ہے بھی انہوں یہ میں کافرہ دی گل کرتا تھا. بیت اللہ شریف دی اتنی عزت، اتنی قدر، اتنا احترام سی. وہ اتنے جڑا نے کدال ماری پنڈ پٹی گئی، انہوں کچھ بھی نہ ہویا. انہیں کہا لے بھی یہ بڑا چلی. انہیں کہا انہوں بڑھونا کہیں گے. انہیں کہا گل سنو
تے حلال دا پیسہ لانا ہے، حرام دا پیسہ یہ میں جی گل تمہیں سنا رہا نا، میں بار بار دس رہا یہ کافر نے، یہ مسلمان نہیں، کافر نے۔ اسی تے پہلی گل ہے مسجد کو دے کے راضی نہیں نا، تے جے کوئی دے اپنے سود دے پیسے جو 2-4 آنے دے دے نا تو وہ سمجھدا ہے مولوی بھی میرا غلام ہے تے مسجد والے میرے غلام ہیں، ہے نا؟ بھی دینا اللہ نو ہے، دینا اللہ دے گھر نو ہے، تے چودھر نمازیاں تے کہ میں بڑا خرچ کرنا بھائی، میں بڑا مسجد کا تعاون کرنا بھائی، مسجد اللہ دا گھر ہے، کوئی ساڈے سر کو کر دے گا یا احسان ہے گا، وہ نیکی برباد ہو جاتی جہدے پیچھے دنیا دا لالچ ہوئے مفاد ہو۔ دعا کرو اللہ اخلاص نصیب فرما دے۔ آئیے نیکیاں نا قرآن میں عاملۃ ناصبہ، کر کر کے سجدے پڑھ پڑھ کے نمازاں رکھ رکھ کے روزے پڑھ پڑھ کے تہجد کر کر کے صدقہ خیرات، عاملۃ ناصبہ، اللہ دا عملاں دے نال انہاں نوں میں جہنم سٹ دیاں گا۔ تسلا نار حامیہ، چک کے میں سٹ دیاں، کیوں؟ انہاں عملاں دے وچ اخلاص نہیں سی، اپنے اللہ نو یاد ہی رکھیا سی، ایک کافر ہو کے اللہ دے گھر دی قدر کر رہے نے اور بڑھا رہے نے، کہندے نے حرام دا پیسہ ادھر لانا، اور ایک فیصلہ انہاں کیتا کہ لونڈی دی کمائی بھی نہیں لانی۔ عرب لونڈیاں دا رواج سی بھائی وہ عیب والی کمائی ہوتی ہے، کوئی ایڈی چنگی، حالانکہ عرب مطلب وہ رواج جائز سی، اس اعتبار نال وہ ٹھیک سی، لیکن چونکہ وہ لونڈی دی کمائی سی کہ وہ دے وچ بھی عزت نہیں ہے، تے اللہ دا گھر سونا پاک ہے گا، تے ایتھے کوئی انج دا پیسہ نہیں لانا ہے گا جڑا پیسہ عیب والا ہو۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ گج کے درود پاک پڑھو ذرا، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے گھر بیت اللہ شریف کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، بیت اللہ شریف کی میرے رب نے شان دے مقام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ شریف دی عظمت دا تذکرہ فرمایا، قرآن پاک دا چوتھا پارہ سورہ ال عمران، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، اللہ کریم فرماتے ہیں پہلا میرا گھر میری زمین تے، اللہ کریم فرماتے ہیں بیت اللہ للذی ببکۃ مبارکا، اللہ کریم فرماتے ہیں مکہ شریف دے اندر، مکہ شریف دے اندر، عرب دے اندر، حجاز دے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں مکہ پاک دے اندر میرا پہلا گھر ہے جدا نام بیت اللہ ہے۔ اور اللہ پاک نے دوسری گل فرمائی، اللہ فرماتے ہیں وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اللہ کریم فرماتے ہیں بیت اللہ شریف ہدایت دا ذریعہ جہانہ واسطے، بڑے بد نصیب جاندے نے، گناہاں تے مارے جاندے نے، غلطیاں تے مارے جاندے نے، جدوں بیت اللہ شریف جاندے نے اللہ دے گھر دی حاضری بھرتے نے تے نبی پاک علیہ السلام فرمایا بیت اللہ تے روزانہ 120 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اور اللہ پاک معافیاں دے عام اعلان کردے نے۔ جدوں بندہ بیت اللہ شریف جاندا ہے اوتے جا کے نظام ویندا، اللہ دی قدرت دے کرشمے ویکھدا ہے، ہر رنگ دے بندے
ہر نسل دے بندے ہر زبان دے بندے چھوٹے بڑے کالے گورے سارے جو اللہ پاک دے گھر دا طواف کرتے ہیں اور ساری دنیا دی زبان تے کوئی کلمہ ہوندا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک ساری دنیا نغمہ ترانہ پڑھ دیے اللہ پاک فرماتے ہیں بیت اللہ شریف ہدایت دا ذریعہ یا اللہ کنا لوگاں لیے کسی خاص طبقے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ہدی للعالمین جہانہ لی ہدایت بیت اللہ شریف اگر اللہ پاک فرماتے ہیں فیہ آیات بینات بیت اللہ شریف کے اندر میری واضح نشانیاں نے میری قدرت دے کرشمے نے میری اللہ پاک فرماتے ہیں قدرت دیاں واضح نشانیاں نے اللہ کریم فرماتے ہیں مقام ابراہیم ایک نشانی میری بیت اللہ شریف کے اندر ہے وہ پتھر ہے جدا نام مقام ابراہیم ہے پتہ نا کیڑا پتھر اس پتھر تے کھلو کے بابا جی اٹا لاندے رہے کی کرتے رہے خدا پاک دی قسم بیت اللہ دی عظمت دے شان دے کیا کہنے جنوں پڑھان والا مزدور اسماعیل تے مستری ابراہیم سبحان اللہ دو اللہ دے نبی نے اور نبیاں دے نبی نے خاندان نبیاں دائے سبحان اللہ ایک اٹا لے کے آندا پہ دوجا اٹا پھڑ کے دے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام دیا میں دعاواں دا نتیجہ جدو بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تیرا گھر عالی شان بنا رہے ہیں اللہ جڑا عالی شان تیرا گھر ہے ایڈی عالی شان امام عطا فرما دے عالی شان امام عطا فرما دے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جلی دعا فرمائی سی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں تیرا گھر بنائے میں چاہنا امام میں بھیج کے جدا امام ہوئے اللہ تیرے قرآن کی آیتاں پڑھ کے سنائے اللہ تیرے قرآن کا ترجمہ کر کے سنائے اللہ اپنی حدیث حکمت دنائی بیان فرما دے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے پہنے اللہ سونیا امام میں امدادہ فرما دے اللہ پاک نے نیکی اتنی پسند آئی ہے چونکہ دعا کی تھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تیرا گھر بنا دیتا ہے تعمیر کر دیتا ہے اللہ سونے کے اندر کوئی لالچ نہیں کوئی تما نہیں اللہ سونے کوئی دکھلاوا نہیں کوئی خودی نہیں ربنا تقبل منا اللہ سونے قبول فرما لے اللہ اسے گھر آباد تے شان فرما دے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں فرمائی ہم توجہ کرنا ذرا ہوں جڑی تعمیر اتنے آ گئی ہے بیت اللہ شریف دی مشرقین مکہ تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بچپن کے اندر ہن جدوں بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا میں بھی تعمیر ہو گیا ہے ہن جدوں حجر اسود دیواری آئی تے عرب دے لوکاں دے اندر لڑائی شروع ہو گئی مکے والیاں دے اندر لڑائی شروع ہو گئی کہ حجر اسود نو بیت اللہ شریف دے اندر نصب کون کرے گا بیت اللہ شریف دے کونے تے حجر اسود نو کون لائے گا کیڑا اس پتھر نو نصب فرمائے گا عرب دے قبیلے دے اندر جنگ و جدل شروع ہو گئی اختلاف شروع ہو گیا ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ میں حجر اسود نو رکھا ہوں ہر قریشی چاہتا ہے کہ میں حجر اسود نو نصب کر دیواں جو کہ جان دو نا حجر اسود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جنت دا پتھر ہے
حجر اسود دا مانا کالا پتھر، کی مانا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جنت دا پتھر ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے نے جڑا حجر اسود ہے ایدہ رنگ بھی چٹا سی، ایدہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا جدو بندہ جا کے حجر اسود دا بوسہ لیندہ ہے، بندہ حجر اسود نو چومدہ ہے، حجر اسود بندے تے گناہاں نو چوس لیندہ ہے، نبی پاک فرمایا ہر بندے تے گناہ چوس لیندہ ہے، حجر اسود گناہاں تو صاف کر دیندہ ہے، پاک کر دیندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے بندہ حجر اسود دا بوسہ لیندہ ہے، ادھر سننا ذرا میرے کریم آقا فرماتے نے یہ جنت دا پتھر ہے جڑا بندہ انہوں جا کے ہاتھ لا دیندہ ہے، حضور فرماتے نے اینجی جویں رب نال مسافہ کر لیندہ ہے، اپنے اللہ دے نال مسافہ کر لیندہ ہے، اپنے رب دے نال ملاقات کر لیندہ ہے۔ اللہ پاک نے اتنی عظمت فرمائی ہے، حجر اسود دی نبی پاک نے اتنی عزت عظمت بیان فرمائی ہے، حضور فرماتے نے جنت دا پتھر عرب دے لوگ دی قدر کر دے احترام کر دے سان، اور ایک جان دیو نا ایک رکن جمانی والا پتھر ہے، ایک حجر اسود والا پتھر ہے، ایک مقام ابراہیم والا پتھر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ پاک فرماتے ہیں ومن دخلہ کان آمنا، بیت اللہ شریف ایک بھی تھائیں جڑا اندر داخل ہو جائے امن پا جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بیت اللہ شریف اندر داخل ہو جائے اس بندے نو کچھ نہیں کہنا، حتیٰ کہ کالا ناگ بھی بیت اللہ شریف اندر ہوئے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے نے من دخلہ کان آمنا، یہ دے اندر جڑا داخل ہو گیا من پا گیا۔ نبی پاک نے فتح مکہ دے موقع تے فرمایا من دخلہ فی بیت اللہ، آپ فرماتے ہیں مکے والے ہو جڑا بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے گا انہوں محمد دی معافی دا عام اعلان ہے، عام معافی ہے جڑا بندہ بیت اللہ شریف کے اندر آ جائے۔ چند بدبخت بندے جنہوں نبی پاک فرمایا کعبے دے خلاف نہ چمٹے پہ مل جنتے مار دینا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جڑا رکن یمانی ہے تے جڑا حجر اسود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حجت الوداع دے موقع تے حضور علیہ السلام نے حجر اسود دا ایک اور بوسہ لے آئے، باقی نبی پاک نے 6 ٹکر تے انج کر کے استعلام کیتا ہے، اشارہ کیتا ہے، حضور نے امت لیے آسانی کیتی ہے۔ آج بھی کوئی بندہ جانتا ہے تے بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے، طواف کرتا ہے بیت اللہ شریف دا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق اگر تے بوسے دا موقع مل جائے تب بھی میرے نبی دی سنت ہے، اگر بوسے دا موقع نہ ملے رش بڑا جی میں آج کل ہوندا ہے تے بندہ دور سلام کر دے، اینجی جویں حجر اسود نو بندے نے چوم لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تے جڑا بندہ رکن یمانی کولوں گزردا ہے حضور نے اشارہ فرمایا ویسے تے مس کرنا، حجر اسود نو بوسہ لینا میرے نبی دی سنت ہے، رکن یمانی نو مس کرنا ہاتھ لانا میرے نبی دی سنت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتیو قیامت والے دن جدو اللہ دے دربار اندر جاؤ گے جڑا بندہ حجر اسود دا بوسہ لیندا ہے زندگی دے اندر رکن یمانی نو مس کردا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن حجر اسود دے رکن یمانی نو اللہ زبان دے گا ویکھن نہیں اللہ اکھاں عطا فرمائے گا، اللہ اکھاں عطا فرمائے گا حجر اسود نو، اور اللہ نو زبان عطا فرمائے گا، ایمی اللہ رکن یمانی نو اکھاں دے گا، رکن یمانی نو اللہ زبان دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدو بندہ اللہ دے دربار دے اندر جائے گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا حجر سے چمدا ہے رکن یمانی مس کردا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں حجر اسود تے رکن یمانی انہوں سیان لوے گا،
اینو سیان لوے گا پہچان لوے گا یہ وہی بندہ جڑا کہندا سی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ تیری توحید دیاں صداواں دیندا رہیا اللہ تیرے گھر دے چکر کرتا رہیا او میں محبت تے پیار دی گل کرنا چاہنا کعبے تے دوڑے گھما نالے حجر اسود جمعہ